محترم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ہسٹری ٹی وی ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہندوستان دنیا کا وہ قدیم اور تاریخی ملک ہے کہ جہاں ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نازل ہوئے۔ عہد صحابہ اکرام و تابعین میں اسلامی فتوحات سیل رواں کی طرح آگے بڑھیں۔ روم اور فارس کی عظیم طاقتوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد کس طاقت کی مجال تھی کہ اسلام سے ٹکر لیتی؟ جس نے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی خود ہی پاش پاش ہو گئی۔ مسلمان مختلف ممالک دیار و امصار میں پھیل گئے۔ اس زمانے کے مسلمان اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ان کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہو کر دنیا کی قومیں مسلمان ہو گئیں، اور وہ وقت آ گیا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہلانے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت و سیاست کے آگے دنیا کو سر خم کرنا پڑا۔ ہندوستان کے ساحلی مقامات پر مسلمان پہلی صدی ہجری میں آباد ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے راجا موجودہ زمانے کے لوگوں کی طرح کج بحث اور ہٹ درم نہ تھے۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کے آگے سر خم کر دیا۔ رفتہ رفتہ ساحلی مقامات پر مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم ہو گئیں۔ ہندوستان چونکہ بہت بڑا ملک تھا، اس لیے یہاں کے باشندوں کے دلوں میں اسلام کے گھر کرنے میں دیر لگی۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت محدود اور تنگ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملے نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کا دریا تیزی سے بہنے لگا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے پہلے حملے کے بعد مسلمانوں سے انتہائی نفرت اور مخالفت کا یہ عالم تھا کہ اس ملک کا کوئی باشندہ کسی مسلمان کی صورت دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اجمیر شریف میں اگر کوئی بھولا بچھڑا مسلمان چلا آتا تو اس کی اس مقام پر گردن مار دی جاتی تھی جہاں اب 2.5 دن کا جھونپڑا موجود ہے۔ قدرت چونکہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور رحیم ہے، اس ملک کی ہدایت کے لیے دربار نبوت سے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں تشریف لائے، اور اس شان سے تشریف لائے کہ ان کے پاس فوج نہ تھی نہ آلات حرب۔ اجمیر شریف کو اپنی راجدھانی قرار دیا اور تمام ہندوستان پر روحانی فرما روائی کرنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز دنیاوی بادشاہ نہ تھے، روحانی فرما روا تھے۔ خدا کی غیبی طاقتیں ان کی پشت پر تھیں۔ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر اپنی طاقت کو حرکت میں لایا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی فرما روائی کا گھمنڈ سلطان شہاب الدین غوری کی فوجوں کے ہاتھوں خاک میں مل گیا۔ ہندوستان میں ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ بعد میں رفتہ رفتہ سارا ملک اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اور تقریباً 7 صدی تک مسلمان بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان میں بشمول پاکستان کروڑوں مسلمانوں کا وجود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم کی برکت سے ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یا کرامت یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ جہاں صبح و شام سوائے ناقوسوں کی صداؤں کے کوئی خدا کا نام پکارنے والا نہ تھا، وہاں آہستہ آہستہ خدا کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد پابند تھے۔ اتباع شریعت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مریدوں کو فرمایا کرتے۔ خوف خدا سے آپ ہر وقت لرزہ بر اندام اور اشک بار رہتے۔ فرمایا کرتے کہ اگر تمہیں زیر زمین سوئے ہوئے لوگوں کا حال معلوم ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے گل جاؤ، نمک کی طرح پانی ہو جاؤ۔ دوستوں، یہ مقام ہوتا ہے اللہ والوں کی سادگی اور عاجزی کا۔
کہ وہ خوف خدا سے ہر دم لرزہ بر اندام رہتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔